أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 55 اور 56 یہ شامل ہیں، اور یہ رکوع اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ اس کے اندر اہل ایمان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح کی کمیونٹی سے دوستی کرنی ہے اور کس طرح کے لوگ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. جب اس رکوع کا آغاز ہوا گزشتہ سے پیوستہ درس کے اندر آیہ نمبر 51، 52 اور 53 میں اللہ جل شانہ نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، دیکھو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنا، ان کو اپنا ٹرسٹ وردی، ان کو اپنا فرینڈ، پشت پناہ، حمایتی، سپورٹر، معتمد، رازدار ان کو نہ بنانا. فرمایا بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ ان میں سے بعض وہ آپس میں فرینڈز ہیں، وہ دوست ہیں. جب بھی دین اسلام کے مقابلے کی باری آئے گی تو اس وقت فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر چاہے اس کی ڈائمنشن کوئی بھی ہو، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اسلام کے خلاف وہ سارے اکٹھے ہیں. کیونکہ اس کے اندر جو ریولوشن ہے، جو اس کے اندر جو حرارت ہے، اسلام کا جو کلیم ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور بلا تمیز رنگ و نسل سب کے لیے اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. یہ کفر کو ہضم نہیں، اس کی جامعیت، اس کی کمپریہنسونیس. فرمایا کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے تم ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. ہر کوئی اپنے ہم جنس کے ساتھ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے. اس کا ہم مشرب، ہم پیالہ، ہم نوالا وہی ہوتا ہے جو اس کے جنس سے ہوتا ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ، باز باز کے ساتھ. لہٰذا کفار کے دوست ہوں گے اور مومن کفار کے دوست نہیں ہوں. فرمایا کہ کچھ منافق ہیں تمہیں کے اندر ہیں، لہٰذا اپنی صفوں کے اندر وہ منافقوں کو پہچانو. اسلام کے قلعے کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلے، باہر سے دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی اسلام کو فتح نہیں کر سکے. پوری ہسٹری دیکھ لیں، غدار ہمیشہ اندر ہوتے، دروازے ہمیشہ مسلمانوں کے قلعے کے اندر سے ہی کھلے. منافقین ہوتے، ہیپوکریٹس ہوتے. انہم لمعکم، ادھر آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے تو ان سے کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. They wanted to have good offices in both sides تاکہ دونوں طرف پلے کر سکیں. اللہ رب العزت نے امیڈیٹلی آیہ نمبر 44 میں جو کہ گزشتہ درس میں شامل تھی، اس کے اندر فرمایا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا. Why؟ کیوں حالت نفاق تمہارے لیے خطرناک ہے کہ تم چاہو کہ دونوں طرف کے ہمارے ریلیشن اچھے ہو جائے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی وہ تمہیں اپنے دین سے بیزار کر دے گی، مداہنت لے کر کے آئے گی. ایسا تم دین کی باتوں کے بارے میں کہو گے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، اور پھر تم سرحد پہ آ جاؤ گے اور ایسا تم مرتد ہو جاؤ. یہ خطرات موجود ہیں. فرمایا اس لیے اس سے باز رہو، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو جو اللہ چاہتے ہیں، ورنہ تمہاری جگہ پہ اللہ ایسی قوم لے کر کے آئے گا کہ جو ان صفات کے مالک ہوگی. 3 پیئرز ایسی کریکٹرسٹکس کے بیان فرمایا نمبر 54 میں، 3 جوڑے صفات کے. اللہ ان سے محبت کرتے ہیں
اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں پہلے سے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ مولڈ ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں پر اعتماد بھی کرتے ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں وہ سخت ہے. دوسرا جوڑا. تیسرا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں اللہ کے راستے میں وہ جب جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کفار کے مقابلے میں نکلتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پھر پرواہ نہیں کرتے. اور فرمایا دیکھو یہ صفات بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو مل جائے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. فرمایا اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے ان صفات کے ساتھ نواز دے. اب آ جائیے آج کے درس میں شامل آیا مبارکہ نمبر 55 and 56. یہاں پر آپ کو وجہ معلوم ہوگی کہ کیوں اللہ نے منع فرمایا کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے. تو اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے، کن کے ساتھ دوستی کرنی. کیونکہ جو دوستی ہے نا، فرینڈشپ، جو سینس آف ایفیلیشن ہے، یہ دراصل انسان کو اندر سے سٹرینتھ دیتی ہے. یہ انسان کی طاقت ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. دنیا میں ہر انسان کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو لیونگ ہے، اس کا جو رہنا ہے، زندگی ہے، لائف ہے، اس کے اندر وہ تب تک موجود رہتی ہے جب تک اس کے اندر کسی کے ساتھ ایفیلیشن موجود رہتی ہے. وہ کسی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی بھی بینگ کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی بھی آبجیکٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے، کوئی اس کی ہابی ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ بھی اس کو ایفیلیشن ہے، تعلق ہے، علاقہ ہے. یہ چیز اس کی زندگی کی ایک وجہ ہوتی ہے. جب اس کو سب طرف سے آئسولیٹ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، تو سمجھے کہ یہ اس کے ایک ڈیزیز ہے جو فیٹل ہوتی ہے، جو اس کو ہلاک کر دیتی ہے. فرمایا کہ کفار کے ساتھ تو ایفیلیشن تمہاری ہوگی نہیں، اس سے ہم تم منع کر رہے ہیں. آلٹرنیٹو کیا ہے، تمہاری ضرورت ہم کیسے پوری کریں گے، اور بڑی شاندار طریقے سے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. فرمایا تمہاری دوستی ہوگی نمبر 1 اللہ سے، نمبر 2 ورسولہ، اللہ کے رسول. تمہارے ولی ہیں اللہ، اس کے رسول. والذین آمنوا، اور فرمایا مومنین مخلصین، خالص مومن، یہ ہوں گے تمہارے دوست. اللہ کے رسول اور مومنین. سورہ بقرہ کے اندر تیسرے رکوع میں آیت الکرسی کے امیڈیٹلی اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. لوگوں کس کو اپنا ولی بنا رہے، کس کے ساتھ دوستی کر رہے، کہاں سے اپنے سپورٹر، حمایتی اور پشت بنا تم تلاش کر رہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اللہ دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. کیوں تم دوسروں سے کیوں مدد چاہتے ہو، دوسروں کی دوستی تم کیوں چاہتے کہ تاکہ تمہیں مشکلات سے نکالیں، تاکہ تمہارے مسائل حل ہو جائیں. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. آؤ تمہارا رب تمہیں ظلمات سے نکالے گا، نور اور روشنی اور ہدایت کی طرف لے کر کے جائے گا. تمہارے مسائل حل جہاں پر ہوں، تم کہیں اور تلاش کر. کلمہ پڑھا ہے تم نے اللہ کا، اس کے بعد تم اللہ کو بلا دیا عملی میدان میں آ کر. اب تم سکون، راحت، آسائش، فتح، شفا، صحت کہیں اور جا کر کے تلاش کر. بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، علاج تمہارے پاس ہے، حل تمہارے پاس ہے، اور تم کہیں اور جا کر کے نعرے مار رہے. فرمایا کہ تمہارے دوست ہیں اللہ و رسولہ، اور اللہ کے رسول. والذین آمنوا، اور فرمایا کہ تیسرا والذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ مومن. تو کفار کو دوست مت بناؤ، ان کو بناؤ. صاحب روح المعانی وہ یہ لکھتے ہیں فَكَأَنَّهُ قِيلَ، گویا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے لَا تَتَّخِذُوا أُولَٰئِكَ أَوْلِيَاءَ، ان کو دوست مت بناؤ. انما اولیاؤکم، بے شک تمہارے دوستو اللہ تعالی، اللہ تعالی ہیں، ورسول، اللہ کے رسول ہیں، والمؤمنون، اور مؤمنون ہیں. فاختصوہم بالموالات، موالات کے لیے ان تینوں کو خاص کرو. میں بتا چکا ہوں کہ ریلیشنز جو ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. مدارات ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے مواسات ہوتا ہے. اور فرمایا کہ موالات ان کے ساتھ حرام ہے، کفار کے ساتھ. مدارات جائز ہے اور مواسات بھی ان کے ساتھ جائز ہے. میں تفصیل آیت نمبر 51 کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں آپ سے. موالات بنے قلبی جو لگاؤ ہے نا، قلبی دوستی، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکے، یہ کفار کے ساتھ ممنوع ہے. فرمایا کہ گویا کہ صاحب روح المعانی نے
یہاں پر اس آیا کو واضح انداز میں اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا. اور مومنین بھی کون سے؟ جو تیسری کیٹیگری پہ غور کریں، اللہ، رسول اور مومنین، یہ تمہارے ولی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں. فرمایا غلط فہمی دور کر دیجیے. یہاں پر جو اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، وہ پیدائشی اور قانونی مسلمان مراد نہیں ہے. پھرتے 2 ارب ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد نہ پتہ ہے اللہ کے تعارف کا پتہ ہے، نہ اللہ کے رسول کے احکام کیا، نہ ان کا پتہ ہے، نہ 24 گھنٹے کی زندگی، خوشی غمی، کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے غافل. مومنین کون سے؟ فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اس کا ایک کریکلم ہے، نصاب ہے. مومن ایسے نہیں بنتا، اس کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، اس کی کوالیفیکیشن. اس کی کوالیفیکیشن کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اس جگہ پہ 2 چیزیں بتائی. وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ 2 کام کرنے والے مومن ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یہ گویا کہ اس کا نصاب بتا دیا مومنین کا. وہم راکعون، نماز اور زکوٰۃ بھی خالی نہیں بلکہ وہ بھی وہم راکعون، اس حال میں کہ یہ دونوں کام بھی وہ جھک کر کے کریں، وہ رکوع کی حالت میں کریں. لفظ ہے وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے. اب رکوع کرنے سے کون سا رکوع مراد ہے؟ کیا نماز کی ہیئت جو خاصہ ہوتی ہے جس میں رکوع موجود ہوتے ہیں، کیا یہاں سے جو ہے وہ رکوع مراد ہے؟ علامہ مظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، یہاں سے یہی رکوع مراد ہے، کیونکہ رکوع جو ہے وہ اسلامی نماز کا وصف ہے. پیچھے چونکہ کفار کے ساتھ دوستی ممنوع ہوئی، پہلی امتوں کے اندر جو ان کی صلاح تھی، نماز تھی، پریئر تھی، اس کے اندر رکوع کی حیت نہیں تھی. یہ خاص اس امت محمدیہ کو یہ کیفیت رب العزت نے عطا فرمائی کہ سجدے سے پہلے اس کی پہلی حالت پہلے رکوع میں آؤ پھر سجدے میں جاؤ. تو یہاں سے مراد یہی ہے رکوع. تو یہاں پر جب کسی بھی ایک جز کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی فل ایکٹیویٹی کا، کسی ایک جز کا تذکرہ ہوگا تو وہاں سے مراد وہ پوری کی پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. گویا کہ یہاں پہ نماز کی پابندی کی طرف اشارہ کیا یا نماز با جماعت کی طرف اشارہ کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. حالانکہ اقیم الصلاۃ جب کہہ دیا تو رکوع اس کے اندر آ چکا، لیکن بعد میں دوبارہ جو کہا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو وہاں سے مراد ہے کہ نماز با جماعت ادا کرو کرنے والوں کے ساتھ، یعنی سب کے ساتھ مل کر کے تم یہ ایکٹیویٹی کرو، کیونکہ اللہ کو اجتماعیت پسند ہے. دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے. یہود کی طرح الگ الگ عبادت کرنا یا ہندوؤں کی طرح پوجا کے لیے الگ الگ خانے سب کے بن جانا، الگ الگ بت بن جانا، فرمایا نہیں. دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اجتماعیت کا دین. جبکہ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے نماز والا رکوع مراد نہیں، بلکہ واو یہاں پر نحوی اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے واو ہے حالیہ. حالیہ ہوگی تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ساتھ میں رکوع بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب رکوع سے مراد لغوی مطلب ہوگا. رکوع کا لغوی مطلب ہوتا ہے فروتنی، عاجزی، خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے اس طرح سے ادا کرتے ہیں جس طرح سے اس کا حق ہے. پتہ ان کو ہوتا ہے کہ کتنے بڑے رب کے سامنے میں کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، وہ ذات کتنی عظیم ہے کہ جس کے سامنے میں جھکا ہوں، اور یہی ذات تھی جو جھکنے کے لائق تھی کہ جس کے سامنے مجھے جھکنا تھا، اور میرا سر اسی قابل تھا کہ اسی کے سامنے آ کر کے جھکتا. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. وہ سر تو کٹنے کے قابل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک جائے، اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے ویسے اس کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب آدمی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا نا تو اس کو ہر ایک کی منتیں اور جڑیاں کرنی پڑتی، ہر ایک کے سامنے اس کو جھکنا پڑتا. فرمایا کہ صاحب بحر یہ فرماتے ہیں والرکوع هنا ظاہرہ الخضوع للہیۃ التي فی الصلاۃ. رکوع سے مراد اس کا ظاہری مطلب ہے خضوع، عاجزی، نہ کہ ایک خاص حیت جو کہ نماز میں ہوتی ہے. گویا کہ نماز اور زکوٰۃ اس حال میں ہوں گے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی ہو اور انسان کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت ہو.
صاحب کشاف نے بھی جو دوسرے مفسر ہیں انہوں نے بھی اسی کو سپورٹ کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں والخشوع والاخبات والتواضع للہ اذا صلوا واذا زکوا، جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو خشوع خضوع اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے عاجزی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عمل ہی سراتا پا عاجزی کا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، سر جھکا کے کھڑے ہونا، کبھی آدھا جھکنا کبھی پورا جھکنا. یہ اللہ کے ساتھ لاڈ ہے کہ اللہ تیرے در پہ میں آیا ہوں تو تیرا در ایسا تھا کہ میں وہاں پر آ کر کے جھک گیا ہوں، جہاں پر لوگوں کے پاؤں لگتے ہیں میں نے وہاں پر اپنا ناک رگڑا ہے. تو یہ عاجزی تذلل کی انتہا ہے کہ جہاں پر انسان جا کے فلی ایکسپوز ہو جاتا ہے، بالکل غیر مسلح، بالکل غیر مسلح، اپنے دفاع کے قابل نہیں، سونپ دیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کو. نماز میں تو عاجزی سمجھ میں آتی ہے. زکوٰۃ میں عاجزی کیا ہے؟ زکوٰۃ میں عاجزی یہ ہے کہ انسان دے تو احسان نہ جتلائے. انسان جو ہے وہ دے تو اس کے بعد اس کا حساب نہ لے، مالک بنا دی اپنی طرف سے ہلکی پھلکی تحقیق کر کے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے ڈر کر کے رہے کہ اللہ اس کی نماز اور زکوٰۃ کو قبول کر. قبول نہ ہوا تو جتنے مرضی سجدے ہوں، پوری زندگی کی تہجدیں ہوں، اگر ذرا سی بھی اس پہ ریاکاری آ گئی اور زکوٰۃ کے اندر ذرا سا بھی دوسرے کے اوپر احسان جتلا دیا، من فقط من. عربی میں فرماتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے احسان کیا پھر اس نے احسان جتلا دیا تو گویا کہ اس نے اپنے احسان کو ضائع کر دیا. سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں اپنے صدقات کو من اور اذی، احسان جتلانے اور جس کو دیا ہے اس کو تکلیف دینے کے ساتھ ضائع نہ کرو، تو ان کو باطل نہ کرو. تو زکوٰۃ اور نماز کی اس حال میں ہو، اس حال میں کہ راکعون، تم خشوع خضوع کا مظاہرہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ تم کر رہے ہو. جناب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے یعنی حضور پاک علیہ السلام نے 7 چیزوں کی وصیت فرمائی. نمبر 1 حب المساکین والجلوس معهم، مجھے حکم دیا کہ ابو ذر تم مساکین کے ساتھ دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا اور انہی کے ساتھ تمہاری اٹھک بیٹھک ہونی چاہیے. دوسری چیز فرمایا دنیاوی امور میں اپنے سے کم تر پر نگاہ ڈالنا، دینی امور میں اپنے سے اوپر والے پر نگاہ ڈالنا. دنیاوی امور میں اپنے سے زیادہ والے پر نگاہ ڈالو گے تمہارے اندر مال کا حرص پیدا ہوگا، نہ شکری کے جذبات پیدا ہوں گے. جو تمہارے پاس ہے تم اس پر شکر ادا نہیں کرو گے، بلکہ مالداروں سے جن کو اللہ نے کوئی نعمتیں تم سے زیادہ دے رکھی ہیں تم ان سے حسد میں مبتلا ہو جاؤ. اس لیے دینی معاملے میں اپنے سے بڑے کو اپنا آئیڈیل بناؤ تاکہ تمہارے اندر ایسے جذبات پیدا ہوں کہ تم اللہ کے قریب آ سکو. تیسری چیز کی وصیت فرمائی کہ صلہ رحمی کرنا اپنے عزیز اعزاء اقرباء کے ساتھ، اگر سے بدلے میں وہ تمہارے ساتھ صلہ رحمی نہ بھی کریں. سل من قطع واعف عن من ظلم، اللہ کی رضا کے لیے تم کر چھوڑو اور اپنے اجر کو اللہ کے حوالے کر دیں. چوتھی چیز فرمایا کہ کسی سے کچھ نہ مانگنا، کسی سے توقع نہ رکھنا، یہاں تک کہ اگر تم سواری پر سوار ہو تمہارا گھوڑا تمہارے ہاتھوں سے گر جاتا ہے کسی کو سے ہیلپ کی توقع نہ رکھنا، یا کسی کو نہ کہنا یار یہ مجھے ذرا پکڑانا، اگر کوئی پکڑا دے تو اس پر شکر ادا جزاک اللہ. فرمایا کہ پانچویں چیز کی یہ وصیت فرمائی کہ دین کے معاملات میں جو ہے وہ کوتاہی نہ کرنا، لاپرواہی نہ برتنا، اگرچہ جو ہے وہ لوگ اس پر تمہاری ملامت ہی کیوں نہ کریں. فرمایا چھٹی بات یہ ہے کہ حق بات بیان کرنا اگرچہ لوگ جو ہیں وہ اس پر تمہیں برا بھلا کیوں نہ کہیں. بلا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں. فرمایا ساتویں بات یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں حوقلتین، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے جو اس کے عرش کے نیچے ہیں اس میں سے ایک خزانہ ہے. اور ہم نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی دیکھی ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کثرت کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ مومنین ایسی صفات کے مالک ہوتے ہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، مومنین میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر یہ والی صفات جو ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اب اس دوستی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس رکوع کی آخری آیت نمبر 56، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول والذین آمنوا اور مومنین کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یاد رکھو کہ یہ اللہ کا گروہ بن جاتے. اب جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کر لی مومنین سے، گویا کہ وہ حزب اللہ اس پارٹی میں آ گئی. دنیا کے اندر 2 ہی پارٹی ٹوٹل، لوگ مختلف سیاسی اور مذہبی پارٹیوں میں بٹ جاتے. انسانوں کے لیے 2 پارٹیاں اللہ نے رکھی. سورہ مجادلہ پڑھ لیجئے، طبیعت صاف ہو جائے گی، پارہ نمبر 28 کی بالکل پہلی آیت، اس کا آخری رکوع پڑھیے.
اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ اولئک حزب الشیطان، ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان، دونوں کی طرح دونوں کا اینڈ کیا ہے؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو حزب اللہ ہے وہ کامیاب ہوں گے، غالب آئیں گے، اور جو حزب الشیطان ہے وہ شیطان کا گروہ ہے، هم الخاسرون، دنیا بھی خسارہ آخرت بھی خسارہ۔ فرمایا کہ اصل میں یہ دو پارٹی ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، لوگوں یاد رکھو ہمیشہ جو لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں وہی غالب رہتے ہیں، وہی غالب ہے، غلبہ انہی کے لیے ہے۔ لیکن کب کیسے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان تو بڑے زیادہ ہیں جناب، 57 اسٹیٹس ہیں اور اتنی زیادہ ان کے پاس مال و دولت ہے، سارا کچھ ہے، سارے نیچرل ریسورسز ان کے پاس ہیں، رچ ہے، اتنا مال و دولت ہے ان کے پاس کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، انبار کے انبار ہے، لیکن اس کے باوجود مغلوب ہے، ذلیل ہے، ان کی بات کی ان کی کوئی سے نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور فیصلے ان کے ہوتے ہیں، ہوتے غیروں کے کیپٹلز کے اندر ہیں، یہ ماننے پر مجبور ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر منافقت کا غلبہ ہے۔ منافق نہیں کہہ سکتے، منافق کہنا منع ہے، یہ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کیونکہ نفاق کا تعلق قلبی اس کے ساتھ ہے، تو کسی کا دل نہیں چیر کر کے دیکھ سکتے۔ لیکن ہاں عملی اعتبار سے حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، کووننٹس کو، عہدوں کو، ایگریمنٹس کو پورا نہیں کرے گا، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اب اس اعتبار سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ دے دی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں مسلم کمیونٹی کہاں پہ کھڑی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جب وہ جرمن سے واپس آئے تھے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر کے، تو انہوں نے آ کر کے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، امت مسلمہ کے زوال کا نچوڑ نکالا تھا پچھلے 200-300 سال میں، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اب تو 100 سال مزید گزر گئے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ I saw Muslims in the East، میں نے مسلمانوں کو مشرق میں دیکھا، and Islam in the West، اور جو اسلامک ویلیوز ہیں، جو پریکٹسز ہیں، جو مورل سٹینڈرڈز ہیں، ان کو پریکٹس کفار کرتے ہیں۔ اسلام کو میں نے مغرب میں دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے جو اس نے مسلمانوں کی تہذیب کے اوپر مارا ہے۔ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ ان کو غلبہ دیتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 میں فرمایا کہ تمہیں مومن ہو، بلیو رکھو، تمہیں سر بلند ہو کر تم مومن بن کے رہو، مومن بن کے رہو گے اللہ تمہیں سر بلند رکھے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا پارہ نمبر 2 کے آخر میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی سی جماعت، چھوٹا سا گروہ غالب آیا بہت بڑی جماعت کے اوپر، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جو وکٹری ہے، جو غلبہ ہے، جو ڈومیننس ہے، اس کا تعلق کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ کثرت، وہ جو سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ جس دن تم اپنی کثرت میں تھے اس دن تم زیادہ مشقت میں پڑ گئے تھے۔ فرمایا کہ جو ڈومیننس ہوتی ہے، جو فتح ہوتی ہے، اس کا تعلق کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جناب ٹروپس بہت کثرت کے ساتھ ہے، بس ریسورسز بہت زیادہ، نو ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ غلبے کے لیے، فتح کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے بلیف، یقین، اور ول، ریزولو، پیشن، یہ چاہیے ہوتا ہے، یونٹی یہ چاہیے ہوتی ہے، امیر کی اطاعت چاہیے ہوتی ہے، اس کے اندر کلیئرٹی آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، فار واٹ یو آر فائٹنگ، آپ لڑ کس کے لیے رہے، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب لیڈر ایسا ہوتا ہے جو یہ چیزیں دیتا ہے اپنی قوم کو، اپنی نیشن کو، تو اس وقت وہ قوم کھڑی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی تعداد کفر کے مقابلے میں زیادہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہو۔ فرمایا دیکھو اللہ کا تم سے وعدہ ہے، جب تم ان سب معیارات پر پورا اترو گے جو اللہ نے تمہارے لیے رکھ دیے ہیں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، بس بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ رب العزت جو ہے وہ سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔